بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ رنجش اور تلخی ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس جا کر معافی مانگ لیں، وہ آپ سے بڑے بھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو آدمیوں کے درمیان تلخ کلامی ہو جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کی رضا کا طلبگار ہو تو وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی سازش سے زہر دیا گیا، جس کے اثر سے آپ رضی اللہ عنہ کو اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ رضی اللہ عنہ کے برادر عزیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت کیا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ میرا گمان جس شخص کی طرف ہے، اگر وہ در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ قاتل نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بھی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے دولت قدہ میں چند مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ کے اپنے ہی غلام کو سالن لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ وہ سالن لایا تو اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ سالن کا کچھ حصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر بھی گرا۔ غلام یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے جھٹ سے یہ آیات پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے پڑھا، وعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ میں نے معاف کیا۔ اس نے پھر پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت، حج کے موقع میں آپ رضی اللہ عنہ پیدل مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کیا کہ کاش آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ورم کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا، جب تم منزل پر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے وہ تیل خرید لینا اور اس کے ساتھ جھگڑا مت کرنا۔ آپ کے غلام نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی جگہ بھی کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی کوئی دوا ہو، اس جگہ کہاں دستیاب ہوگی؟ جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو ایک حبشی دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا، یہ وہی حبشی ہے جس کے متعلق میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت ادا کر کے آنا۔ جو ہی وہ غلام اس حبشی کے پاس گیا تو تیل طلب کیا۔ اس نے کہا کہ اے غلام، یہ تیل کس لیے خرید رہے ہو؟ غلام بولا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں آپ کا غلام ہوں، میں تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ بس میری بیوی کے لیے جو درد ذی میں مبتلا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح الاعضاء بچہ عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ جب حبشی گھر گیا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی سنی تھی۔ ایک دن حضرت حسن حضرت زبیر کے کسی بچے کے ساتھ کسی سفر پر تھے کہ ایک خشک باغ میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے باغ کے ایک دامن میں اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے باغ کے دوسرے دامن میں فرش بچھایا گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ بولے، کاش اس نخلستان میں تازہ کھجوریں ہوتی جنہیں ہم کھاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو؟
حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں آپ رضی اللہ عنہ نے دستے دعا اٹھایا اور زیر لب کچھ پڑھا جو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ فوراً کھجور کا ایک درخت تر و تازہ اور برابر ہو گیا، اس میں تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ کے ساتھی شتر بان بولا، بخدا یہ تو جادو ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جادو نہیں ہے، یہ اس دعائے مستجاب کا اثر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے مانگی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس درخت سے چڑھ کر تمام کھجوریں توڑ لیں، جن سے وہ تمام لوگ سیر ہو گئے۔